جو ہے وہ دعوت کھانا نہیں ہے بلکہ مرحوم یا مرحومہ کے نام سے ثواب پیش کرنا ہے۔ اس مقصد کو لے کر ہم یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ جناب محترم حضرت مولانا ماہر صاحب کے بڑے بھائی جناب کشور علی صاحب مرحوم، ان کے نام سے اس مقدس مطہر محفل کو سجایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ یہ نیا کوئی طریقہ نہیں ہے، پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کیا گیا ہے بلکہ یہ پرانے ہمارے بزرگوں نے اس طریقے کو قائم فرمایا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس محفل میں 40 مسلمان ایک جگہ بیٹھ کر دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو پرانے بزرگوں نے یہی ایک طریقہ نکالا تھا تاکہ مسلمان اکٹھے ہوں اور بیٹھ کر مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ 40 تک ایک محفل نہیں، کبھی جنازہ دفن کرنے کے بعد دعا، زور سے بول دیجئے سبحان اللہ، اور پھر گھر آنے کے بعد دعا، پھر دوسرے اور تیسرے دن دعا، زور سے بولیے، اور پھر اس کے بعد 10واں آیا تو اس میں دعا، 20واں آیا تو اس میں دعا، 40واں آیا تو اس میں دعا۔ اب جو یہ تو صرف دعا کی ہم بات کر رہے ہیں، باقی اس میں کلمہ شریف پڑھا گیا، درود شریف پڑھی گئی، ذکر و اذکار کیا گیا، قرآن خوانی کی گئی، نوافل پڑھے گئے اور درود شریف کی تلاوت کی گئی، اور اس تمام ثواب کو مرنے والے، دنیا سے رخصت ہونے والے کے نام سے پیش کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس محفل میں 40 مسلمان موجود ہوں ان کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ مسلمانوں نے اپنے نبی کی اس بات پر عمل کرنے کے لیے دعا کی محفلوں کو سجا دیا۔ دعا کی جنازے میں اللہ مغفرت فرما دے، پھر احساس ہوا تو پھر تیجے میں دعا کی اللہ معاف فرما دے، پھر 10ویں میں دعا کی لے مولا ہم معاف فرما دے، پھر 20ویں میں دعا کی مولا ہم معاف فرما دے، پھر 40ویں میں دعا کی اے میرے پروردگار ہم معاف فرما دے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان اپنے مرحوم یا اپنی دعا کے لیے اڑ جاتا ہے اور بار بار جب دعا کرتا ہے، رب فرماتا ہے جائے میرے بندے میں نے ساری دعاؤں کو قبول فرما لیا، اور تو جس کے لیے مغفرت مانگ رہا ہے جب میں نے ان کی مغفرت فرما حضرات ایک بار ذرا محبت سے زور سے درود شریف اور پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو اب یہ ہمارا جو طریقہ ہے یہ بدعت نہیں ہے،
بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح طریقہ ہے۔ یہ دعا کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا، دعا کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور جو منع کر رہے ہیں وہ اب پیدا ہوئے ہیں، تو ہم کرنے والے صحیح راستے پر ہیں، اور جو منع کر رہے ہیں وہ غلط راستے پر ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، رب فرماتا ہے جب میرا بندہ مجھ سے طلب کرتا ہے تو میں اس کی شرک سے زیادہ قریب ہوں، جب مانگتا ہے میں اس کی شرک سے زیادہ قریب ہوں۔ تو حضرات یہ کیا ہے؟ دعائیہ محفل۔ سرکار اعلیٰ حضرت 14ویں صدی کے مجدد سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے عرض کیا، یار کیا اللہ نے امام عشق و محبت کو عشق رسول عطا فرمایا تھا، سبحان اللہ، کیا کیا تھا۔ لوگ دولت سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ ہتھیاروں سے پہچانے جاتے ہیں، لوگ اپنی ایجادات سے پہچانے جاتے ہیں، مگر سرکار اعلیٰ حضرت عشق رسول سے پہچانے جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں عشق رسول سے پہچانے جاتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیسے عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اور حال یہ ہوگا کہ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ لائے دنیا میں کسی ماں نے اپنا ایسا بیٹا پیدا کیا ہو۔ ہمارے نبی اپنی نبوت میں لاجواب، رسالت میں لاجواب، قانون دینے میں لاجواب، اور ساری دنیا جو زمین کے نیچے اپنی زندگی گزار رہی تھی اسے اٹھانے میں لاجواب۔ ایسے قانون پیغمبر نے عطا فرمایا، اے لوگو یاد رکھو آمنہ کا لال امیروں کو بھی اٹھانے آیا ہے، غریبوں کو بھی اٹھانے آیا ہے، اور آمنہ کے لال نے ایسا اٹھایا جب پیدا ہوئے تب ہمیں یاد کیا، جب جوان ہوئے تب ہمیں یاد کیا، جب وقت آخر آیا اس دنیا سے تب ہمیں یاد کیا۔ اور حضرات کیسا یاد کیا؟ یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے مولا میری امت کو میرے حوالے کر دو۔ ہے قسم خدا کی، اللہ نے اپنے نبی، اپنے محبوب کی امت کو آخر میں بھیجا، سبحان اللہ، آخری نبی وخاتم النبیین، آپ آخری نبی، آخری رسول، تو آپ کی امت بھی آخری، دور سے بولو آخری امت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ آخری امت۔ اور یہ علماء حضرت علامہ مولانا قاری ماہر صاحب جو آپ کی مسجد کے خطیب و امام ہیں، ان سے پوچھئے، قاری فرمان صاحب سے پوچھئے، قاری ممتاز صاحب سے پوچھئے، مولانا محمد ماہر صاحب جو دوسرے اتفاق یہ کئی ماہر اللہ نے شاہپور کو عطا فرما دیے۔ ان حضرات سے پوچھئے، اللہ نے آپ کو آخر میں بھیجا اور آپ کی امت آخری امت، آخری، دور سے بولو آخری، دیوانوں کی محفل ہے۔ اور الحمدللہ یہ شاہپور اہل سنت والجماعت کی بستی ہے، دیوانوں کی دیوان، یہ اس بڑی چیز ہے سماپ، یہ ان کا کرم ہے جسے دیوانہ بنا لے۔ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، بات گھومتے پھرتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں۔ اور الحمدللہ نبی کے غلاموں کی شان یہ ہے جہاں بیٹھ جائیں وہیں اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو آخر میں جائے گا۔ مولا کیوں بھیجا آخر میں؟ جب نور پہلے پیدا کیا آخر میں کیوں بھیجا؟ آدم کو بعد میں بھیجتا، نوح کو بعد میں بھیجتا، تو آواز آتی ہے بندو تم اس راز کو نہیں سمجھ پاؤ گے، اس لیے کہ مجھے
اپنے محبوب سے پیار ہے اور محبوب کے صدقے میں امت سے بھی پیار ہے۔ اے محبوب، آپ کے صدقے میں نے آپ کی امت کو آخر میں اس لیے بھیجا، نوح پیغمبر کی امت نافرمانی کرے گی، قرآن کی روشنی میں آپ کی امت پڑھے گی۔ لوط علیہ السلام کی امت نافرمانی کرے گی، آپ کی امت قرآن کی روشنی میں پڑھے گی۔ کیوں برباد ہوئی قوم لوط، کیوں تباہ ہوئی قوم سمود، کیوں عذاب آیا نوح علیہ السلام کی قوم پر، یہ آپ پڑھ رہے ہیں، تاریخ بتا رہی ہے، قرآن کی آیتیں بول رہی ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، مگر رب کو ایسا پیار آیا۔ محبوب تو پیارا ہے تو تیری امت بھی پیاری ہے، تو پیارا ہے تو تیرے امتی بھی پیارے ہیں، تو پیارا ہے تو تیرا ایک ایک امتی پیارا ہے۔ یاد رکھ اے محبوب، تیرے صدقے میں ساری امتوں کی ہسٹری تیری امت پڑھے گی، اور تیری امتوں کی ہسٹری، تیری امت کی ہسٹری کوئی امت نہیں پڑھ سکتی۔ کوئی امت، ارے پڑھے گا کون جب کوئی ہے ہی نہیں، امت ہے ہی نہیں۔ آخری امت، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، آخری کتاب، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، آخری قانون، اب کوئی قانون نہیں آئے گا۔ لہذا جب نہ قانون آئے گا، نہ کتاب آئے گی، نہ رہبر آئے گا، نہ رہنما آئے گا، نہ نبی آئے گا، نہ رسول آئے گا، جب کوئی آئے گا ہی نہیں تو نبی پاک کی امت آخری امت ہے، اس کے گناہ کوئی نہیں پڑھ پائے گا۔ سبحان اللہ، کون پڑھے گا؟ اس کی برائیاں کوئی نہیں پڑھ پائے گا، اس نے کتنے گناہ کیے کوئی نہیں پڑھ پائے گا۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر رب العالمین کے محبوب رحمت للعالمین میدان قیامت میں عرض کریں گے، مولا وہ دنیا تھی جہاں تو نے میری گنہگار امت پر پردہ رکھا تھا اپنی رحمت کا، اور اس میدان قیامت میں پردہ فرما دے میری کالی کملی کا۔ اور اسی کو والا حضرت کا یہ شعر سنیے، ذرا زور سے بول دیجئے سبحان اللہ۔ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہمیں ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ اور وسعتیں دی ہیں، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا دامن ہوگا۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، ارے جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت کے اس شعر کی تھوڑی سی تشریح، ہمارے علماء اکرام موجود ہیں، ہمارے ائمہ حضرات موجود ہیں، شورا سب موجود ہیں۔ کسی کا بچہ اگر کوئی بڑا جرم کر لے، چھوٹے موٹے جرموں پہ تو تھانے جا کے سفارش کر لیتا ہے، لیکن کوئی بڑا کانڈ کر دے تو گھر والے اخبار میں دے دیتے ہیں اس بچے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بولو یہ ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ تو گھر والے الگ ہو گئے، بڑا کانڈ ہے، دوست کہتے ہیں میری تو دوستی 10 سال پہلے ختم ہو گئی تھی۔ بولو کہتے نہیں کہتے؟ پڑوسی کہتے ہیں ہماری تو بول چال ہی نہیں تھی اس سے، تاکہ ہم بھی کہیں پکڑے نہ جائیں۔ ہم دنیا دار ہیں، دوست دوستی چھوڑ رہا ہے، ہم دنیا دار ہیں۔ پڑوسی اپنے ہمسائے کا رشتہ توڑ رہا ہے، ہم دنیا دار ہیں۔ ماں اور باپ اور بھائیوں نے کہہ دیا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مگر آمنہ کے لال کو سلام کیجیے۔ محبوب رب العالمین کو
آسمان کی بلندیاں جھک کر سلام کرتی ہیں اور آپ کی امت دل و جان سے سلام کرتی ہے۔ آقا فرمائیں گے، رب فرمائے گا یہ گنہگار ہے، رب فرمائے گا یہ گنہگار ہے، فرشتے لے کے چلیں گے یہ گنہگار ہے، فرشتے لے کے چلیں گے یہ گنہگار ہے۔ میزان عمل ہو چکا ہے، محبوب فرمائیں گے میزان عمل ہو چکا، آپ میرے سامنے کرو۔ سبحان اللہ ہے توجہ۔ فرمائیں گے آپ میرے سامنے لگاؤ میزان، اسے لے کے جا رہے ہو، کس بنیاد پر کا حساب ہو گیا؟ کا نہیں، میرے سامنے کرو۔ یا رسول اللہ، کیا یہ فرشتے بھی ڈنڈی مارتے ہیں؟ کیا یہ فرشتے بھی ڈنڈی مارتے ہیں؟ یہ بے نفس قوم ہے، یہ ڈنڈی باز قوم نہیں ہے، مگر مصطفیٰ کا اختیار دیکھیے۔ سبحان اللہ، اختیار دیکھیے۔ وہ فرشتہ جو ماں کی گود سے بچے کی روح قبض کر کے لے جائے اور ماں کو خبر نہ ہو، وہ فرشتہ جو سونے والی چارپائی پر بیٹوں کے درمیان سے باپ کی روح قبض کر کے لے جائے، وہ فرشتہ جو پہرے داروں کے بیچ میں سے آ کر روح نکال کے لے جائے، اتنا پاورفل۔ مگر حضرات، یہ فرشتہ اگر پاورفل ہے تو ہمارا نبی اس سے بھی زیادہ پاورفل ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں کرو اس کا میزان، کرو اس کے عمل تولو۔ یا رسول اللہ ہو چکا، یا رسول اللہ عمل تول لیے، کہا نہیں دوبارہ۔ سبحان اللہ، چلو دوبارہ ہم گنہگاروں کے اس نامہ اعمال کو ترازو کے پلے پر رکھا جائے گا۔ یا رسول اللہ دیکھ لیجئے، نیکیاں کم ہیں، گناہ زیادہ ہیں، اچھائیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں۔ اس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ برائیوں کی طرف چلا، دیکھ لو۔ پیغمبر فرماتے فرشتوں ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، جلدی مت کرو۔ سبحان اللہ، رب نے ہمیں یار نبی ایسا عطا فرمایا۔ پیغمبر فرماتے ہیں ٹھہرو ٹھہرو، اور پیغمبر نے اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالا، ترازو میں رکھا، فرماتے ہیں ذرا تولو۔ مچل کے بولو یار۔ پیغمبر فرماتے ہیں اب تولو، اور اب جو تولا گیا نیکیوں کا پلہ بھاری ہو گیا، برائیوں کا پلہ اب برائیاں کم نیکیاں زیادہ۔ سبحان اللہ، برائیاں کم نیکیاں زیادہ، برائیاں گھٹ گئیں نیکیاں بڑھ گئیں، برائیاں کم ہو گئیں نیکیاں آگے بڑھ گئیں۔ حیرت سے جس کا نامہ عمل ہوگا وہ کہے گا یا رسول اللہ اچانک نامہ عمل میں تبدیلی کیسے آ گئی؟ فرشتے حیرت میں ہوں گے، یہ عرض کرے گا اچانک تبدیلی کیسے؟ پیغمبر فرمائیں گے میرے امتی، تو میرا امتی ہے، میں تیرا پیغمبر ہوں۔ تو نے ایک بار رات کے اندھیرے میں درود پڑھا تھا، اور وہ درود میری جیب میں رکھا ہوا تھا، آج تیری نیکیاں کم تھی، میں نے وہ درود رکھ دیا، اور اس درود کی برکت سے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھ گئیں۔ وہ پیغمبر جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اے مولا، اے پروردگار، وہ دنیا تھی جہاں تو نے میری امت کو پردے میں رکھ کر آخری امت بنا دیا۔ سبحان اللہ، تاکہ اس کی برائیاں کوئی نہ پڑھ سکے، تاکہ اس کی تاریخ کوئی نہ پڑھ سکے، تاکہ اس کی ہسٹری کوئی نہ پڑھ سکے۔
اور اے مولا وہ دنیا تھی، تو نے اپنی رحمتوں کا پردہ ڈال دیا، اب میری امت پہ، میری امت کے گنہگاروں پر اب میری نوری چادر کا پردہ ڈال دے۔ مولا جو چادر میں آ جائیں گے وہ سب کے سب میرے ہیں۔ رب فرمائے گا جائے محبوب تیری محبوبیت کا صدقہ میدان قیامت میں بانٹ رہا ہوں، جب میں نے ساری کی ساری امت کو معاف کر دیا۔ حضرات ذرا غور تو کیجئے، اللہ نے ہمیں لاجواب پیغمبر، اور پھر یہ موت ہے نا، یہ موت کی محفل ہے نا، یہ موت ہے، اس موت میں اسلام کے پیغمبر نے ہمیں عبادت جو دی ہے، طریقہ عبادت وہ بھی لاجواب ہے۔ دور سے بولیے سبحان اللہ۔ طریقہ عبادت لاجواب ہے۔ اسلام کے پیغمبر نے لاجواب قانون، لاجواب اصول ہمیں عطا فرمائے۔ ابھی ایک ریسرچ یورپی لوگوں نے کی ہے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے، جو مسلم قوم رکوع میں جاتی ہے، رکوع میں جاتے ہیں ہم لوگ نماز میں، تو پھر کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ سجدے کے لیے ہمیں وہیں سے حکم فرمانا چاہیے تھا کہ نیچے جاؤ، زمین قریب ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی ہے؟ ذہن حاضر رکھیے، سجدے کے لیے ہمیں زمین قریب ہے رکوع میں، جب ہمیں اب اٹھے تو ہماری سجدگاہ دور ہوئی گئی کہ نہیں ہوئی؟ تو انہوں نے، آج مسلمان تو گوشت مل جائے تو سب سے بڑا مسلمان ہے، نماز ایک ٹائم کی نہ ہو کوئی پرواہ نہیں، لیکن گوشت 5 وقت بھی ملے گا تو منع نہیں کرے گا۔ ابا کے گھر بھی کھا لے گا، دادی کے گھر بھی کھا لے گا، نانی کے گھر بھی کھائیے گا، اسی دن میں خالہ کے گھر بھی جا کے کھائیے گا، اور موقع لگا تو بہن کے گھر بھی جا کے کھائیے گا، منع نہیں کرے گا گوشت اگر ہے تو۔ اور دال ہے میں تو کھائی چکا، صبح ہی کھا گیا۔ اے میرے حضرات، اس پر ریسرچ کی کہ اتنا بڑا پیغمبر جس کا ایک ایک قانون پوری دنیا کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے، اور آج تک پوری دنیا کے لوگ اس پر انگلی نہ رکھ سکے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی کا قانون ہے۔ آج دنیا میں 8 ترکوں کے پیچھے لکھا ہوا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی، زور سے بولو یار، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ لکھا ہوا ہے، دیواروں پہ لکھا ہوا ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، ترکوں کی باڈیوں پہ لکھا ہوا ہے، کیلنڈر تقسیم ہو رہے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ تو یہ نعرہ کسی کے باپ نے نہیں دیا ہے، غور سے سنیں، یہ نعرہ دینا دنیا داروں کا کام ہے، اور عمل کر کے دنیا کو بتانا آمنہ کے لال کا کام ہے۔ آمنہ کے لال نے جب مکے میں بیٹیاں دب رہی تھیں، آپ نے سنی ہوگی تقریر، مکے میں جب بیٹیاں دب رہی تھیں، عرب میں جب ماں کی گودوں سے بیٹیوں کو چھینا جا رہا تھا، تب اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اے لوگو، یہ بیٹیاں دبنے کے لیے نہیں ہیں، سبحان اللہ، یہ بیٹیاں دبنے کے لیے نہیں ہیں، ان بیٹیوں کو بچاؤ تاکہ دنیا میں غوث اعظم آ سکے، ان بیٹیوں کو بچاؤ تاکہ دنیا میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پیدا ہو سکے، ان بیٹیوں کو بچاؤ تاکہ کربلا کے میدان میں ڈٹنے والا حسین پیدا ہو سکے، ان بیٹیوں کو بچاؤ تاکہ دنیا میں امام اعظم پیدا ہوں، ان بیٹیوں کو بچاؤ تاکہ دنیا میں امام حنبل پیدا ہوں، ان بیٹیوں کو بچاؤ تاکہ دنیا میں امام مالک پیدا ہوں، ان بیٹیوں کو بچاؤ تاکہ دنیا میں امام حنبل، امام شافعی، امام مالک پیدا ہوں۔ حضرات،
پیغمبر گویا فرما رہے تھے بیٹیوں کو بچاؤ تاکہ دنیا میں اکبر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا مجدد الفسانی پیدا ہو. بیٹیاں بچاؤ. جب غدار مصطفیٰ کے نقاب ڈال کر قوم کو دھوکہ دینے کے لیے آئے تو احمد رضا آ جائے تاکہ ان کی نقاب کو نوچ کر ان کو بے نقاب کر دے. حضرات تو یہ نعرہ کس نے دیا؟ اور پھر نعرہ ہی نہیں دیا، پیغمبر نے بیٹیاں پالی. سبحان اللہ. اس ماحول میں نبی پاک نے بیٹیاں، زور سے بولو، بیٹیاں پالی. اور ایک بیٹی نہیں، چار پالی. چار بیٹیوں کو پالا اور بتایا لوگوں بیٹیوں کا پالنا بھی عبادت ہے اور بیٹیوں کو اچھی تعلیم دینا بھی عبادت ہے. 1400 سال پہلے یہ نعرہ عرب کی دھرتی پر آمنہ کے لال نے عطا فرمایا. آج ٹکوں کی باڈی پر آج لکھا جا رہا بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، بیٹی بچاؤ، مگر یہ نعرہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے عطا فرمایا تھا. یہ نعرہ ہمارے اور آپ کے نبی نے دیا تھا. اب لکھ نہیں سکتے کہ مسلمانوں کے پیغمبر نے فرمایا. سمجھ توجہ ہے؟ لکھ نہیں سکتے. مسلمانوں کے پیغمبر نے یہ نعرہ دیا تھا، عمل کر کے بتایا تھا. لکھ نہیں سکتے اس لیے اگر لکھ دیا گیا تو پورا نظام اور سسٹم خراب ہو جائے گا. مسلمانوں کے پیغمبر کی طرف لوگوں کا ذہن پہنچ جائے گا اور اسلام کا کلمہ پڑھنے پر وہ مجبور ہو جائیں گے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکوع کرو اور رکوع کے بعد سجدے میں جانے کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یہی بات چل رہی تھی نا. تو اب یہ سیدھا کھڑا ہونا، رکوع میں سجدہ گاہ قریب تھی، سیدھے کیوں نہ بھیجا اللہ کے رسول نے؟ اللہ کے پیغمبر ہمارے جسم میں جتنی کمزور رگیں ہیں انہیں بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. جو کمزور رگیں ہیں انہیں بھی جانتے ہیں، جو کمزور پرزے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جب رات کو تم سو تو دانی کروٹ پہ سو. ادھر نازک پرزے نہیں ہیں، بائیں سائڈ میں نازک پرزے ہیں. ڈاکٹر نے دیکھا بائیں سائڈ میں درد ہے، کہا لے جاؤ بڑے اسپتال میں. توجہ ہے نا؟ لے جاؤ، آخری سٹیج پہ چل رہا. اور کہا دائنی جانب درد ہے، کہا ٹھہرو ہم دوائی دیتے ہیں. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ جب سو یہ مشینری نہیں تھی اس وقت، لیکن پیغمبر جسم کے مکمل حالات جانتے بھی تھے اور قوم کو بتا بھی رہے تھے. فرمایا لوگ دانی کروٹ پہ سو تاکہ تمہارے جسم کے نازک پرزوں پر کوئی پریشانی نہ ہو. تو دنیا ریسرچ کر رہی ہے، مشینیں موجود ہیں. آج کل کیا لگ رہا ہے لگن، لیکن آمنہ کے لال تو زمین پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں دیتے تھے. پیغمبر نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ. لوگوں نے اس پہ ریسرچ کی، کہا اس میں راز تو ہے. سبحان اللہ یار، اس میں راز ہے. راز جس پیغمبر نے ذات الہی کا راز دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اس میں بھی کوئی راز ہے. اب انہوں نے اس کی ریسرچ کی. جب ریسرچ کی تو بال سے زیادہ باریک ہمارے یہ جو بیچ کی جو ہڈی ہے کمر کے بیچ میں، اس میں بال سے زیادہ باریک ایک رگ ہے. توجہ ہے؟
مچلو یار مچلو. دنیا کے چند قانون بتانے والے کا نام محمد الرسول اللہ نہیں ہے. ساری دنیا کو نظام دینے والے کا نام محمد الرسول اللہ ہے. اب جب ریسرچ ہوئی تو انہوں نے کہا یہ بال سے زیادہ اگر وہیں سے رکوع سے اللہ کے پیغمبر فرماتے سجدہ کرو تو خطرہ تھا اس رگ کے ٹوٹنے کا. اور پوری باڈی کو لے کر وہ رگ چلتی ہے, پوری باڈی کو لے کر, پورے جسم کو لے کر چلتی ہے. اب اگر وہ ٹوٹ جاتی تو پوری باڈی بیکار ہوتی کہ نہیں ہوتی بولو. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے لوگو تم عبادت بھی کرو اور اپنے آپ کی حفاظت بھی کرو اور اس کی حفاظت کے لیے قانون بھی عطا فرما دی. نعرہ تکبیر، رسالت، اعلیٰ حضرت مولانا قاری مختار حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر. ایک بار ذرا وہ محبت سے بول دیجئے سبحان اللہ. تو ہمارے پیغمبر نے ہمیں لاجواب قانون اور لاجواب اصول عطا فرمائے. یہ تو عبادت کا انداز رہا, عبادت کا طریقہ دیا مگر سلیقے کے ساتھ. سبحان اللہ, سلیقے کے ساتھ. ایک آدمی کھڑا ہوا وضو کر کے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. کہا کیوں؟ کہا ہمارے جسم میں بیماری کا خطرہ ہے. وضو پانی سے اگر وضو کیا بیماری بڑھ جائے گی. اسلام کہتا ہے اگر بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے تو تیمم کر لو. سبحان اللہ, یہ اسلام ہے. ایک نمازی کھڑا ہوا کہنے لگا ہم جب تک طاقت کی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے رہے, اب طاقت نہیں ہے. اسلام کہتا ہے بیٹھ کے نماز پڑھ لو. ایک کھڑا ہوا ہم تو کھڑے بیٹھ بھی نہیں سکتے. اسلام کہتا ہے فکر مت کر, لیٹ کے نماز پڑھ لے. سبحان اللہ. یہ آپ نے اسلام, آپ کو اسلام نے کہیں مجبور کیا؟ آپ سورج دیکھ کے عبادت کرنے والے نہیں ہیں, آپ چاند دیکھ کے عبادت کرنے والے نہیں ہیں, آپ بڑا درخت دیکھ کر عبادت کرنے والے نہیں ہیں. اللہ نے در در پہ اس سر کو جھکانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے, صرف اپنی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے پیدا کیا ہے. اور وہی قانون آمنہ کے لال نے ہمیں عطا فرمایا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. یہ عبادت میں تھوڑی گنجائش کم ہے. اب رہا موت, موت کا انداز. موت کا انداز معلوم ہے. بعض مذاہب میں, بعض دھرموں میں موت جب آتی ہے تو اچھی کھاٹ پہ اگر مردہ مرنے والا لیٹا ہوا تو اسے ہٹا کے زمین پہ چارپائی بچھا کے لٹا دیتے ہیں. یہی بات ہے نہیں ہے؟ کپڑا اچھا نیچے بچھ رہا, اس کپڑے کو ہٹا دیا اور پورا کپڑا بچھا دیا. ہم نے کہا بھئی یہ کیا؟ کہا یار یہ مر رہا ہے تو کپڑا خراب ہو جائے گا, بستر خراب ہو جائے گا, چارپائی خراب ہو جائے گی. آپ سمجھ گئے ہوں گے. مختلف لوگ ہیں مگر اسلام کے پیغمبر نے کیا نظریہ دیا؟ ذرا زور سے بولو, جھوم کے بولو یار. اسلام کے پیغمبر نے نظریہ عطا فرمایا اے میرے امتیوں, تم میں سے جب کسی کی نزا کا وقت آئے, اگر کپڑا گندا ہے اتار دو, اچھا کپڑا پہنا دو. فرق دیکھو, فرق دیکھو. ذہن حاضر رکھو, بس تقریر ختم ہونے والی. گندا کپڑا ہے اسے اتار کے اچھا کپڑا پہناؤ.
زور سے بولو، اگر بات سمجھ میں آ رہی ہے تو زور سے بول دیجیے۔ اور اگر غسل نہیں کیا ہوا ہے تو غسل کرا دو۔ جس کمرے میں لیٹا ہوا ہے ناپاک ہے تو پاک کر دو۔ صفائی نہیں ہے صفائی کرو۔ خوشبو وہ میں کمرے کو بسا دو، اگر بتیاں سلگا دو، عطر چھڑک دو۔ اور کوئی مرد مومن یا مومنہ مرنے والے کے پاس بیٹھ کر قرآن کی آیت یاسین شریف کی تلاوت کرے۔ فرق دیکھ رہے ہو آپ؟ فرق دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف چارپائی سے اٹھا کے نیچے ڈالا جا رہا اور ایک طرف نیچے سے اوپر اٹھایا جا رہا۔ سبحان اللہ، یہ ہماری شان ہے، اور یہ خوشی دنیا دار نے نہیں دی ہے، احمد مختار نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ ہماری شان ہے۔ دنیا بغض حسد کینے کی بنیاد پر بول رہی ہے، سچائی زمین پر اتر کر دیکھے تو اسے معلوم ہوگا کہ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ اب ہم نے بولو زمین پہ رکھا ہوا تھا، اوپر رکھا تو عزت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو جلدی سے۔ خوشبو لگائی تو عزت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا کپڑا پہنایا تو عزت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اچھا لباس دیا عزت ہو گئی۔ قرآن شریف مقدس کتاب کی تلاوت چل رہی ہے، روح پرواز کر گئی۔ اب حکم ہے کہ اپنے ایمان والے بھائی کو سنو بھئی، ذرا درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اپنے اسلامی بھائی کو، شاہپور کے مسلمانوں مسئلہ سماعت کیجیے، اپنے مسلمان بھائی کو، چاہے وہ بہن کی شکل میں ہو ایمان والا یا بھائی کی شکل میں ہو، اگر اس کا وصال ہو گیا تو غسل کرانے کے بعد نیا کفن دو۔ سبحان اللہ، کیا دو؟ نیا کفن۔ اب لگا پوری زندگی اس نے پیمند لگے ہوئے کپڑے پہنے، آپ کو نہیں معلوم ہوگا، یہ بزرگ بیٹھے ہیں انہیں معلوم ہے، پوچھئے کتنے پیمند لگے ہوئے کپڑے پہنے گئے ہیں؟ ان بزرگوں سے پوچھو۔ کتنی عیدیں صرف کرتا پہن کر نیا کی گئی ہیں؟ ان بزرگوں سے پوچھو۔ کبھی کرتا نیا ہے تو ٹوپی پرانی ہے، کبھی پاجامہ نیا ہے تو کرتا پرانا ہے۔ اب بتاؤ، اسے نیا کفن، نیا کپڑا، نیا لباس، نیا جوڑا، اس میں بے عزتی ہو رہی ہے مردے کی کہ عزت ہو رہی ہے؟ عزت۔ اب ماشاءاللہ غسل دیا گیا، کفن دیا گیا۔ اب اللہ کے پیغمبر فرماتے 4 مسلمان بھائی اپنے کاندھے پر رکھیں اور کلمہ شریف پڑھتے ہوئے چلیں۔ سبحان اللہ، کاندھے پر۔ اب مرنے والا چاہے امیر ہو، سبحان اللہ، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، چاہے فقیر ہو، چاہے مسکین ہو، چاہے یتیم ہو، چاہے سماج کا سب سے کمزور آدمی ہے، تو اب حکم یہ ہے اپنے کاندھوں پر لے کے چلو۔ بولو عزت ہوئی کہ بے عزتی؟ عزت۔ اور پھر شان یہ اس غریب کی، نیا کپڑا 4 کے کاندھوں پر چلا، اور شان یہ ہے مسجد کے امام صاحب پیچھے۔ سبحان اللہ، زور زور سے بولو۔ مسجد کے امام صاحب، ارے جنازہ جب چلتا تو لوگ آگے چلتے کہ پیچھے؟ اب امام صاحب ہیں وہ بھی پیچھے، مولانا ہیں وہ بھی پیچھے، قاری صاحب ہیں وہ بھی پیچھے، شاعر ہیں وہ بھی پیچھے، اور اگر اتفاق سے پیر صاحب آ گئے تو وہ بھی پیچھے، سب کے سب پیچھے، اور یہ مرنے والا
آ گئے. اور یہ سماج کا وہ آدمی ہے جو سب سے زیادہ گرا ہوا ہے. آج 4 کے کاندھوں پر جا رہا ہے. تو بدلہ کیا ہے؟ اسے مقام مرتبہ جو مل گیا کس بنیاد پر؟ کیا چیز بدل گئی؟ کیا جسم بدل گیا؟ جسم تو وہی ہے. کیا باڈی بدل گئی؟ باڈی وہی ہے. کیا آنکھیں بدلی؟ آنکھیں بھی وہی ہیں. ہاتھ پیر بھی وہی ہیں. تو بدلہ کیا ہے؟ حضرات آپ سوچتے رہو بدلہ کیا ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں آج اس نے موت کا جام پیا ہے، اسلام نے اس کا مقام بڑھا دیا. موت نے اس کا مقام بڑھا دیا. اور آگے چلو. ایک میدان میں آپ نے جنازہ رکھا. جنازہ رکھا. جنازہ یہاں شاہپور میں، بدایوں ضلع میں، سہسوان میں. بتائیے مسلمانوں، جنازہ آگے رکھا جاتا کہ پیچھے؟ زور سے بولو بھائی. آگے. اور نماز جنازہ پڑھانے والا امام جنازے کے آگے ہے کہ پیچھے؟ پیچھے. سبحان اللہ. امام پیچھے اور جنازہ آگے. اب جب جنازہ آگے ہے، جو نماز جس کی نماز ہے وہ آگے. یہ جب زندہ تھا 1 انچ امام سے اگر آگے ہو جاتا، 1 انچ، ان علماء سے پوچھئے نماز نہیں ہوگی. نماز. اور آج تو فٹوں کے حساب سے آگے ہے. تو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی. اور اس لیے ہوگی کہ آج کا جو اس کا مقام اور منصب بڑھایا ہے وہ نہ ہم نے بڑھایا ہے، نہ آپ نے بڑھایا ہے، آمنہ کے لال نے بڑھایا ہے. اللہم اغفر لحینا، اللہم اغفر لحینا ومیتنا ٹائم بتا دیو. کیا منٹ ہو رہا ہے؟ کیا منٹ ہو رہا ہے؟ 10 منٹ. ذرا زور سے بولیے سبحان. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وکبیرنا وصغیرنا وذکرنا وانثانا. آپ پڑھ لیں دعا. نماز ہے، جنازہ آگے رکھا ہوا ہے. جس کا جنازہ ہے، جب آپ نے کہا اللہم اغفر لحینا، اے مولا ہمارے زندوں کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. یار آپ نماز جنازہ میں جو پہلا لفظ آیا دعا میں کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا، اے مولا ہمارے زندوں کی مغفرت فرما. ومیتنا، اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما. سبحان اللہ. وکبیرنا، ہمارے بزرگوں کی مغفرت فرما. وصغیرنا، ہمارے چھوٹوں کی مغفرت فرما. وذکرنا وانثانا، ہمارے مردوں کی مغفرت فرما اور ہماری قوم کی بہن بیٹیوں کی مغفرت فرما. سمجھ رہے ہو بات؟ یہ اسلام کے پیغمبر نے دنیا کے سارے مرنے والوں سے ہمیں اور آپ کو ممتاز بنا دیا، اور مرنے کے بعد ہمیں مقام دیا، عزت دی. اب ہم اسے لے کے چلے اور کہاں پہنچے؟ ارے مردے کو لے کے کہاں جاتے ہیں؟ ہم نے سوچا کبھی یہاں کہیں اور لے کے جاتے ہیں. قبرستان. اب قبرستان پہنچے اور آپ نے اپنے عزیز کو، یارے اپنے عزیز کو، شاہد صاحب، اپنے عزیز کو، اپنے پیارے کو، اپنے لختے جگر کو، اپنی آنکھوں کے تارے کو، اپنے نور نظر کو، اپنے دل کی دھڑکن کو آپ نے کہاں اتارا؟ قبر میں. ذرا غور کیجئے، غور. ایک باپ جب اپنے بیٹے کو قبر میں اتارتا ہوگا منظر کیا ہوگا؟
ایک بیٹا جب اپنے باپ کو قبر میں اتارتا ہوگا منظر کیا ہوگا؟ ایک بیٹا جب اپنی ماں کو قبر میں اتارتا ہوگا تو منظر کیا ہوگا؟ ایک باپ جب اپنے گھر کے آخری چراغ کو قبرستان کے اس اندھیری کوٹھری میں رکھتا ہوگا تو منظر کیا ہوگا؟ رکھا آپ نے، اور پھر رکھا ہی نہیں، اوپر سے ڈھکن بھی رکھے پٹلے کی شکل میں، پتھر کی شکل میں، اور ذرا سی اگر جھری رہ گئی گھاس کوڑے سے اسے بھی بند کیا، اور پھر اس کے بعد منہا خلقناکم، یار دوست بھی تو مٹی ڈال رہا، بیٹا بھی مٹی ڈال رہا، بہن کے اوپر، بہن کے قبر پر بھائی بھی تو مٹی ڈال رہا ہے۔ وہ دوست جو قسمیں کھاتا تھا دوست میں تیرے ساتھ، تیرے بغیر زندہ نہیں رہوں گا، آج وہ بھی مٹی ڈال رہا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی ڈالی، قبر اکسار کی، ماں نے، بیوی نے اپنے گھر کی دہلیز تک آنسوؤں کی برسات میں اپنے شوہر کا استقبال کر لیا، بہن نے اپنے بھائی کا استقبال گھر کے باہر والے دروازے تک جا کے کر لیا، رشتہ داروں نے استقبال کر لیا۔ آپ مٹی ڈال کر اب آپ چلے گھر، اور کسے چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ عزیز کو کسے چھوڑ کر آ رہے ہیں؟ جس کی آپ جائیداد بانٹیں گے اسے چھوڑ کے آ رہے ہیں، جس کی زمین آپ بانٹیں گے اسے چھوڑ کے آ رہے ہیں، جس کے مکانوں پر آپ نے قبضہ کیا ہے اسے چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اب حضرات آپ تو آئے گھر کی طرف، اور قبر میں آپ منزل شروع ہوئی، منزل۔ بعض لوگوں سے کہو نا نماز پڑھ لو بھیا، نماز پڑھ لو، ابے تمہیں دیکھ لیں گے نماز پڑھو گے تو، تمہاری قبر میں اجالا ہوگا دیکھ لیں گے۔ ابے دیکھے گا کیا؟ تو دیکھنے کے لائق بچے گا تبھی تو دیکھے گا۔ ہم چلے گھر کی طرف، اور نبی آخر الزمان چلے اپنے امتی کی قبر کی طرف۔ ذرا زور سے بس آخری جملے 1 منٹ میں پوری تقریر ختم، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ آپ زندہ حج کرنے گئے، آپ زندہ حج کرنے گئے، اور عمرہ تو شاپنگ کر رہے ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے جب ہمارے اوپر حج فرض ہے تو ہم عمرہ کیوں کر رہے ہیں؟ حج کرو۔ پوتی پوتوں کو لے گئے، خود چلے گئے، لڑکے کو لے گئے، لڑکی کی بیوی کو لے گئے، کہاں کو گئے؟ کہ عمرہ کرنے گئے۔ ابے عمرہ تیرے اوپر فرض ہے کب؟